ہمارے پاس 10 روپے اس کے زیادہ آ گئے ہیں تو یہ ہمارے لیے اس 10 روپے کا استعمال جائز ہے یا ناجائز ہے؟ ہم کیا کریں؟ جائز کہاں سے ہوگا؟ ظاہر ہے کہ یہ تو اسی کی ملک پر باقی رہے گا، بیچارہ غلطی سے دے گیا ہے۔ اس کو اگر جانتا ہے اور کسی طرح پہنچا سکتا ہے اس کا حکم لقطے کی مثل، جیسے گری پڑی چیز ہوتی ہے۔ اب اس کو جانتا ہے، اس سے کسی طرح رابطہ کر سکتا ہے، کسی کے ذریعے بھجوا سکتا ہے، تو اس تک یہ 10 روپے بھجوا دے جو زائد دے گیا غلطی سے۔ اور اگر اس کے مالک کے ملنے کی امید منقطع ہو جائے، ختم ہو جائے کہ اب یہ مالک ملے گا نہیں، خدا جانے کون تھا، کوئی اس کا اب اشارہ بھی نہیں کہ اس تک یہ پہنچا سکے رقم، اس صورت میں اگر خود فقیر شرعی ہے تو رکھ سکتا ہے، ورنہ کسی شرعی فقیر کو دے دے۔ یہ لقطے کا مسئلہ ہے، وہ جو چیز ملی لوگ وہ رکھ لیتے، نہیں، ایسی چیز جس کی قیمت بنتی ہے، ہاں کوئی ڈنڈے وہ تن کے لکڑی چھوٹی موٹی جو ہوتی ہے، رسیاں لوگ پھینک دے، جن چیزوں کے پھینکنے کا عرف ہوتا نا، وہ چیز اگر کسی نے لے لی نا تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اب یہ بھی الگ الگ ملکوں کا الگ الگ ہوتا ہے، وہ ہمارے ہاں تو خیر معمولی چیزیں پھینکتے ہیں، لیکن باہر ملکوں میں یہ بھی دیکھا ہے کہ وہ پورے فریج پھینک دیتے ہیں، خراب ہو جائے تو، اچھا اے سی خراب ہو گیا وہ پھینک دیے، پنکھے پھینک دیے، صوفے پلنگیں، ورنہ کہ میں اگر یوں کہوں نا کہ کوئی ہمارا کباڑی ہو نا، ماہر کباڑی، اور وہ اگر پہلی بار گیا ہو نا، یہ عرب ممالک میں خاص کر میں نے عرب ممالک میں دیکھا ہے، تو اگر ہمارا کباڑی کوئی مطلب پہلی بار وہاں گیا ہو اور یہ کروڑوں روپے کی چیزیں پھینکی ہوئی دیکھے تو شاید بے ہوش ہو جائے دیکھ کر کے، یہ کیا، میری تو ساری کائنات اپنے ملک میں یہ تھی، اسی سے مطلب میں نے وہ بلڈنگیں بنا لی، اور یہاں یہ لوگ پھینک دیتے ہیں، وہاں لیبر بہت مہنگا ہے، تو اب کیونکہ پھینک دیتے ہیں، باقاعدہ کچرے کے ڈبے جو ہوتے ہیں نا، ڈبے بڑے وہاں صفائی بہت ہوتی ہے، ان کے پاس جا کے رکھاتے ہیں، یہ انڈر چھوڑے کے پھینک دیا، اب جو چاہے اس کو اٹھا کر لے جائے، آپ چاہیں تو آپ بھی اٹھا سکتے ہیں، میں چاہوں میں بھی لے سکتا ہوں، کوئی کچھ نہیں بولے گا، پھینک دیا گیا۔ بڑی قیمتی چیزیں ہوتی ہیں، لیکن ان کو آپ یہاں بھی نہیں لا سکتے نا، ہوائی جہاز میں تو لمیٹڈ وزن اٹھانے کی گنجائش ہوتی ہے، تو یوں ادھر کا عرف ہے، تو جدھر کا جو عرف ہو اور جو چیز پھینک دی جاتی ہو، جبکہ یہ یقینی طور پر اپنے کو معلوم ہو کہ پھینکی ہے، کسی کی گر گئی ہے، یہ نہیں، واقعی ہے نا کہ یہ پھینکی جاتی ہے، جیسے مجھے پتا ہے کہ وہاں کیا کیا پھینک دیتے ہیں ایسے ملک میں، تو اب وہاں سے وہ اٹھا سکتے ہیں، یہاں وہی چیز نہیں اٹھا سکتے کہ یہاں تو اس کی قیمت ہے، وہ ٹھیک ٹھاک قیمت ہے، نہ کوئی پھینکتا ہے، یہاں عرف ہی نہیں ہے کوئی پھینکتا۔ اسٹینڈرڈ ایسا ہے کہ وہاں پھر ایسی کوئی چیز اٹھانے کے لیے جاتا بھی نہیں ہے، پتا نہ کون اٹھا کر، شرما ہے وہ، اب پوری کاریں پھینک دیتے ہیں، گاڑیاں پھینک دیتے ہیں، وہ زندگی گزارنے کا معیار ایسا بنا دے نا، وہاں کو اٹھانے کے لیے جائے گا تو اس کو سمجھ پڑ جائے، تبھی تو وہاں کباڑیوں کی دکانیں نظر نہیں آتی اتنی۔ جی مگر وہ کاریں وغیرہ جو پھینکتے ہیں نا، یہ جا کر ویرانوں میں کھڑی کر دیتے ہیں، پھینک دیتے ہیں کاریں، اس لیے کہ اس کو اگر بنوانے جائے نا تو خرچہ زیادہ ہوتا ہے، لیبر مہنگا ہوا، تو اب ایسی مطلب خرابی پیدا ہوگی کہ اب یہ مہنگی پڑے گی، کاریں ملتی سستی ہیں، تو یہ جا کے وہ ویرانوں میں چھوڑ آتے ہیں، یا کئی سائڈوں پہ ایسی جگہ پر جہاں ٹریفک کا قانون، وہاں ٹریفک کے قانون سخت ہے نا، وہ کہیں ایسی جگہ پر چھوڑ آتے ہیں ویرانوں میں، اور ڈھیر لائنیں لگی ہوئی دیکھی ہے میں نے پھینکی ہوئی کاریں۔ یہ حرمین طیبین میں بھی اسی طرح ہوتا ہے، تو البتہ یہ سنا ہے کہ یہ کاریں وغیرہ لے جانے کی قانونی جرم ہے، یہ کوئی لے نہیں جا سکتا اس کو، اگرچہ یہ پھینک دی گئی، بھلے یہ سڑتی رہے لیکن اٹھا کر لے نہیں جا سکتا، یہ سنا ہے میں نے، یہ سمجھ میں آتا ہے، ورنہ تو وہ غیر قانونی کاریں روڈوں میں چلتی رہیں گی اور جرائم بڑھیں گے، واردات کا اندیشہ۔ ہاں، تو جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ لائسنس نہیں ہوتا لوگوں کے پاس، اور ادھر تو سب چلتا ہے بولتے ہیں، پاپا جو شناختی کارڈ نہیں ہے تو لائسنس کہاں سے بنے؟ ہاں، یہ شناختی کارڈ نہیں ہوگا تو ظاہر لائسنس کہاں سے بنے گا، اور شناختی کارڈ ایک تعداد کے پاس نہیں ہوتا، شناختی کارڈ لائسنس شرط ہے، لائسنس کے لیے شناختی کارڈ شرط ہے، اور گاڑی چلانے کے لیے، اسکوٹر چلانے کے لیے، کار چلانے کے لیے لائسنس شرط ہے ہمارے یہاں،
اور لائسنس کی بھی صورت ہے، شروع میں لائسنس پکا ملے گا نہیں، لرننگ لائسنس ملے گا، تو اس میں آپ مین روڈ پہ نہیں چلا سکتے، ڈبل سواری نہیں بٹھا سکتے. اس طرح کے قوانین ہیں اس کے جو ہماری حفاظت کے لیے، ہماری بہتری کے لیے. لیکن قانون پر عمل ضروری ہے. قانون پر عمل نہیں کریں گے، بغیر لائسنس کی اسکوٹر چلائیں گے تو گناہ گار ہوں گے. اس کی وجہ ہے کہ یہاں یہ قانون اس لیے ضروری ہے کہ اگر آپ پکڑے گئے تو یا تو بے عزتی کریں گے، وہ پولیس والے جاڑیں گے، ہو سکتا ہے مرغا بنا دیں سب کے سامنے، ہو سکتا ہے کہ یہ آپ کو یعنی تھانے میں لے جائیں، کیس بنے آپ پر، تو کتنی ہلاکت پریشانی. اچھا، یا پھر یہ کہ وہ رشوت دینی پڑ جائے. زیادہ تر رشوت سے گزارا، اسی لیے یہ لوگ مطلب جو تو پیسے ہوتے ہیں جیب میں، تو پکڑے گئے تو روز تو پکڑے نہیں جاتے، کبھی کبھی پکڑے جاتے ہیں تو دے دیں گے یار. پہلے تو پتہ نہیں 50 روپے میں نپٹ جاتا تھا، اب پتہ نہیں کوئی، اب تو میرا خیال ہے 500 روپے لیتے ہوں گے. بتائے گا کون آپ کو بابا؟ جس سے مکا کیا ہوگا وہی بتائے گا کیا؟ دیکھو میں نے کبھی نہیں دیا، اس لیے کہ آپ کو کبھی بتائے گا کون؟ میں نے ایمانداری کی بات ہے، مجھے اسکوٹر چلانا نہیں آتی. میں نے آج تک زندگی میں اسکوٹر نہیں چلائی، مجھے اسکوٹر اسٹارٹ کرنا بھی نہیں آتا. آپ کو بندے چلانا آتا بابا؟ بندے بھی چلانا سیکھ رہا ہوں. میرے اسکوٹر کے ڈرائیور میرے پاس بہت ہیں، کار کے ڈرائیور ہوتے ہیں. جب اسکوٹر چلانا نہیں آتی تو کار کیا چلانا آئے گی؟ بیکار ہوں، کچھ بھی چلانا نہیں آتا. تو اس لیے مجھے 50 روپے دینے کی کیا ضرورت. میں ایک بار وہ پولیس والوں کے گھر پہ تھا، مطلب اہل محبت تھے یا تاری تھے جو بھی تھے دعوت کے دور میں، تو میں نے وہ ان لوگوں کے گھروں میں تھا، یہ میرے پاس گھر کے افراد جمع تھے پولیس والے. تو میں نے وہی بات پر بات ان کو رشوت کے بارے میں وہ نیکی کی دعوت دی، ان کو بتا کہ حرام ہے، یوں ہے. تو اس میں سے ایک نے وہ 50 کی نوٹ نکالی تھی، سمجھے، بنگڑی اس کی گولو بنا لی تھی. بولا یہ ابھی وہ کچھ پتہ نہیں پھڈا کر رہے تھے، جوا کھیل رہے تھے، کیا تھا یہ مجھے بھول گیا. بولا میں نے ان کو پکڑا اور یہ 50 روپے لایا ہوں، اس کا کیا کروں. یہ ہاتھوں ہاتھ مجھے اس نے بتایا تھا، یوں یاد رہ گیا کہ پہلے 50 روپے میں گزارا ہو جاتا تھا. یہ بہت پرانی بات ہے، برسوں پرانی بات ہے. اب خدا بہتر جانے، اب تو 500 1000 لیتے ہوں تو تعجب نہیں ہے. 500 والے سننے ضرور ہیں پاپا، ابھی لے لیتے 500 سننے ضرور ہیں. ابھی ایک ہوئے تھے، ایک اسلامی کا پتہ چلا تھا. یہ ایسا ہوتا ہوگا چھوٹا پولیس والا 50 میں لڑک جاتا ہوگا، بڑا وہ اسی طرح یہ چٹھیاں جو بیچتے ہیں یا آ کر بھتے مانگتے ہیں نا، یہ بدماش لوگ، ڈاکو لوگ، ایک بار کسی نے اگر ان کو بھتا دے دیا نا، بس اب گیا، اب مہینہ باندھو، تم دے سکتے ہو، پتہ چل گیا تمہارے پاس مال ہے، چھوڑتے نہیں. یا پھر وہ ٹانگ پہ گولی مار دیتے، یہ بھی خبر آئی ہے. تو انہیں کہ زخمی کر دیتے ہیں، جان سے بھی مار دیتے ہوں گے وہ، مگر وہ زخمی کر دے گا تو سب خوف زدہ ہو کر پھر دیوے نہیں، یہ بھی دیوے کہ اب ٹانگ دیکھ، ابھی ٹانگ پر ماری ہے، دوسری گولی کھوپڑی پہ آئے گی، ہر مہینے اتنے ملنے چاہیے. یہ بالکل اندھیر نگری چوپٹ راج ہمارے بعض علاقوں میں ہو رہا ہے. ان لوگوں کو، اس طرح لینے والوں کو یوں لگتا ہے کہ ہمارا اسلحہ سب کچھ ہے، تمہارا اسلحہ کچھ بھی نہیں ہے. جس دن خدا کا قہر نازل ہوا، اسلحہ سمیت تم زمین میں غرق ہو جاؤ گے. تم پر کوئی ترس کھانے والا نہیں ہوگا، تمہیں کو پانی پلانے والا نہیں ہوگا. ایسے بدماشوں کو میں نے مرتے دیکھے، مرتے یا ان کے قصے مجھے پتہ ہے اپنے لڑک پن کے دیکھیں کہ جن کا وہ نام ہوتا تھا اور مارے گئے. بندہ نافرمانی کر رہا ہے، حرام کھا رہا ہے، مسلمانوں پر ظلم کر رہا ہے. کتا اگر کسی کو کاٹتا بھی ہے تو وہ اس میں عقل نہیں ہے، اس بندے میں عقل ہے. یہ عقل کے باوجود یعنی لوگوں کو ایذا دیتا ہے. وہ اس طرح لوٹ کھسوٹ کرنا جو ہے نا، یہ مسلمان ہو یا غیر مسلم کسی سے بھی جائز نہیں ہے. غیر مسلم سے بھی بھتہ مانگنا جائز نہیں ہے کہ گولی مار دوں گا مجھے اتنی رقم دے. نہیں، ہمارے اسلام نے سب کے حقوق رکھے ہیں. اگر غیر مسلموں کو اس طرح لوٹ مار کریں گے تو وہ پھر اسلام میں آئیں گے کیسے؟ انڈرسٹوڈ ہے، عقل میں آنے والی بات ہے. نہ ان کی دکانیں جلانی ہے، نہ اپنے مسلمانوں کی دکانیں جلانی ہے، نہ ان کو لوٹنا ہے نہ مسلمانوں کو لوٹنا ہے. تو اس لیے یہ جو رشوت خور ہے نا، یہ بہت مطلب برے لوگ ہیں. انہوں نے مطلب ہمارے ملک کا نظام درم کر دیا بالکل. یعنی کہ ہر بات میں رشوت، ہر بات میں رشوت، قدم قدم پر رشوت. ان کو ڈرنا چاہیے.
سر ڈاکوؤں کو ڈرنا چاہیے، لٹیروں کو ڈرنا